بلوچستان میں آپریشن مکمل 2 دنوں میں خودکش حملہ آوروں سمیت فتنۃ الہندوستان کے 133 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے اسپانسر دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں نے 31 جنوری کو بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گرد کارروائیاں کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے کوئٹہ، مستونگ، نشکی، دال بدین، خاران، گوادر اور پسنی میں کارروائیاں کی اور خواتین، بچوں اور مزدوروں سمیت 18 شہریوں کو شہید کیا۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بھرپور جوابی کارروائیوں کے دوران حملے ناکام بناتے ہوئے 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد ہلاک کر دیے، جس کے بعد 2 دنوں میں بلوچستان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران 15 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ حملے پاکستان سے باہر بیٹھے دہشت گرد کے سرغنوں کی ہدایت پر کیے گئے۔ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور معاونین کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اسی طرح کے 10 حملے بھی ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتے۔ آبی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں۔ پاکستانی مندوب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ آبی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایریا فارمولا اجلاس میں سنتاس معاہدے کی مثال اجاگر کی گئی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ آبی وسائل کا معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا خطرناک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی معاہدوں کے نظام کا امتحان ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے سرحدی اور تجارتی معاہدے بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ عاصم افتخار کا مزید کہنا تھا کہ معاہدہ سیاست کی نظر ہوا تو عالمی اعتماد متاثر ہوگا۔ سنتاس معاہدہ 2 طرفہ نہیں بلکہ عالمی نوعیت کا معاملہ ہے۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا سے عارضی نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کو بھرپور حمایت کا اعلان۔ باڑہ سیاسی اتحاد کی تیرا کے معاملے پر ہونے والے اہم جرگے سے قبائلی مشران نے اہم خطاب کیا۔ جرگے کے شرکاء نے کھل کر امن کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ تیرا متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر شدید تنقید کی گئی۔ جرگہ مشران نے کہا کہ تیرا متاثرین میں 4 ارب روپے کی تقسیم، کرپشن اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شری افریدی نے پیش کیا۔ سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شری افریدی: ہم نے خوارج کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا، اس کے بعد جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرا کے مشران کو سونپ دی، مگر دونوں جرگے ناکام رہے۔ جرگہ مشران نے کہا کہ متاثرین تیرا کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں بلکہ یہ اجتماعی قومی مسئلہ ہے، جس کے حل میں مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ آبادی کے عارضی انخلا کے تمام مراحل اور بات چیت کے دوران صوبے کی اور بالخصوص ضلع خیبر کی سیاسی قیادت موجود تھی، جن سے مشاورت کے بعد آبادی کے عارضی انخلا کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور بھاٹی گیٹ واقعہ مقدمے میں گرفتار 5 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے پروجیکٹ مینیجر سمیت دیگر ملزمان کو ہتھکڑیاں لگا کر ضلع کچہری لاہور میں پیش کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ کمپنی کے CEO کے بھائی نے عدالت میں واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے بیان دیا کہ 54 سال میں پہلی بار عدالت میں کھڑے ہیں، اس واقعے میں ملوث نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ملزمان کے وکیل نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر متاثرہ فیملی کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ وکیل نے کہا کہ اس کیس میں دید کے علاوہ کوئی سزا نہیں، 2 جانیں گئی ہیں، 66 لاکھ دید کی رقم بنتی ہے۔ انہوں نے 33 لاکھ روپے زیادہ دیے، فیملی کو راضی کر لیں گے، حکومت کو بھی تسلی دیں گے۔ محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات، T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے مینیجر نوید اکرم، چیمہ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو بھی شاباشی دی۔ چیئرمین PCB نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ نے اپنی کارکردگی سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ محنت، ٹیم ورک اور پروفیشنلزم کا نتیجہ ہمیشہ جیت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کھلاڑیوں کی قابل تحسین کارکردگی کو شائقین کرکٹ نے بھی سراہا۔ آخر میں انہوں نے آخری T20 میچ کے لیے بھی قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔